الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رجب المرجب کے آخری عشرے میں عنقریب ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا یہ قدیم دستور ہے کہ ہمارے شہر مالیگاؤں میں 22 رجب المرجب کو سیدنا آقا و مولا امام محمد جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام کی نیا شریف کا اہتمام بڑے تذک و احتشام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ انہی کی اعانت اور امداد سے ان کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اس لیے کہ ہم نسلاً بعد نسلیں امام کی نیاز تو کر رہے ہیں، لیکن امام کے مرتبے اور ان کے مقام اور ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کی سیادت، ان کی امامت، ان کی اولو العزمی، ان کی بلند ہمتی، اس سے ہم ناواقف ہیں۔ اس لیے جب کوئی بہکا دیتا ہے تو لوگ بہک جاتے ہیں، لیکن اگر شخصیات کا علم ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بہکا نہیں سکتی۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ میں یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ قیامت کے دن پوری کائنات کا انسان، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، نیک ہو یا گنہگار، مومن ہو یا کافر، وہ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اس وقت دنیا کے اندر 250 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر یہ 250 کروڑ مسلمان کہیں پر جمع ہو جائے تو کسی انسان کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوگا۔ آپ 250 کروڑ کی بات جانے دیجئے، صرف میدان عرفات کے اندر 25-30 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی حجن
گم ہو جائے تو اس کو آپ تلاش نہیں کر سکتے، سوائے فاتحہ پڑھنے کے آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ آپ بس فاتحہ پڑھ لیجئے اور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ملا دے تو مل جائے، ورنہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گم ہو جائیں گے، آپ کو حاجی اجر نہیں مل سکتے۔ 25 لاکھ جو جہاں جمع ہو میدان عرفات میں، وہاں آپ کسی انسان کو ڈھونڈ نہیں سکتے، تو جہاں پر آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک صرف مسلمان نہیں بلکہ کافر بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، سب ہوں گے، اور سب کو ایک ذات کی تلاش ہوگی جس کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ہمارے حضور کی تلاش ہوگی، تاکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے لیے امان تصور کریں گے۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو خلیل اللہ کو بھی ہمارے نبی کی حاجت ہوگی۔ لیکن اب سنیوں دل کے کانوں سے سنو، اس سے آسان نسخہ آپ کو قیامت کے لیے کوئی اور بتا بھی نہیں سکتا۔ فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پوری کائنات مصطفیٰ پیارے کو ڈھونڈ رہی ہوگی، اور مصطفیٰ جان رحمت کچھ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، سب نے ڈھونڈ رہے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کچھ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کنہیں حضور ڈھونڈیں گے؟ آقا کریم کنہیں تلاش کریں گے؟ جنہوں نے سیدوں سے حضور کی آل سے محبت کر کے ان کے لیے کچھ بھی کیا ہوگا، آقا ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، انہیں تلاش کر رہے ہوں گے کہ جس نے دنیا میں میری آل سے محبت کا اظہار کیا ہے وہ کہاں ہے، اور آقا ڈھونڈ کر کہیں گے ادھر آ، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، آج تجھے کیا چاہیے؟ مجھ محمد سے لے، کیونکہ تو نے دنیا میں میری اولاد کو کچھ دیا تھا۔ حضور اسے ڈھونڈ رہے، نہ یہاں نیکی کی قید ہے نہ گناہ کی قید ہے، کوئی قید نہیں، حضور ڈھونڈ رہے، صرف اس لیے کہ اس نے حضور کی آل کے لیے کچھ کیا تھا۔ آپ غور فرمائیں، آل سے مراد قیامت تک کی آل ہے، تو اگر آپ نے کسی سید زادے کو پانی میں پلایا ہوگا، حضور ڈھونڈ کر اجر دیں گے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جو امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہوں گے، جو امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں، نیاز کیوں ہے؟ وہ تو سیدوں کا سید ہے، وہ تو سیدوں کا باپ ہے، اہل بیت کے چھٹے امام ہیں۔ بات نیاز کی نہیں ہے، بات محبت کے اظہار کی ہے، بات محبت کے اظہار کی ہے۔ اور دنیا میں اللہ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے جن کے لیے جنت مقدر کرتا ہے۔ نماز کی توفیق ان کو ملی جن کے لیے جنت، یعنی سچی نماز، وہ نہیں الذین هم یراؤون والی نماز نہیں، وہ نماز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والی نماز۔ اور جن لوگوں کے مقدر میں جنتی نہیں، پھر انہیں ابو لہب بنایا جاتا ہے، انہیں ابو جہل بنایا جاتا ہے، انہیں عتبہ اور شیبہ بنایا جاتا ہے۔ دنیا میں پتا چلتا ہے کہ کس کے قدم کس رستے پر ہے۔ تو اب جنہیں حضور ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کر صلہ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات اور نبی کی اہل بیت کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق اسی کو دی جس کے مقدر میں جنت لکھی۔ بات امام جعفر صادق کی نیاز کی نہیں ہے، اور یہ 22 پوریوں کی اللہ اکبر حیثیت کیا ہے امام جعفر صادق کے مرتبے کے سامنے۔ جب امام جعفر صادق کی نیاز کا موقع آتا ہے تو لوگوں کے قلم اٹھتے ہیں، لوگوں کی تقریریں ہوتی ہے، کونڈا کونڈا کونڈا، سارے گنڈے کونڈے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حیرت کی بات، دین کے اندر گنڈا گردی کرنے والے کنڈے کے پیچھے، ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کنڈا اصل نہیں ہے، اصل اظہار محبت ہے۔ آپ نے کسی کو پانی دیا، پانی پلانا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے۔ آپ کسی کے لیے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے۔ آپ کسی کے لیے بیٹھ گئے،
بیٹھنا جو ہے وہ اصل نہیں ہے، بیٹھنا کسی چیز کی جو ہے وہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو نیاز کا معاملہ ہے وہ بھی خاص طور پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ولادت ہوئی ہے 80 ہجری میں، امام جعفر صادق کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کم و بیش 60 سال کے 70 سال کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن جو ان کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا کے وصال کے 70 سال کے بعد پیدا ہونے والا ہے، میرے سرکار نے ان کی پیدائش کی بشارت مسجد نبوی میں بیٹھ کر عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ میری آل میں ایک میرا بیٹا ہوگا جس کا نام محمد باقر ہوگا، جسے دنیا محمد باقر کہے گی، اے جابر تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا، اور اس کا بیٹا جو محمد جعفر ہوگا صادق جسے دنیا کہے گی، وہ علم کی اس منزل پر پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اہل بیت کے علوم میں وافر حصہ عطا فرمائے گا۔ اور امام جعفر صادق کے علوم کی شان یہ تھی کہ ہمارے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت، جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے میری عمر صرف 2 سال کی ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق کا قول یہ بیان کیا کہ 80 میں ان کی ولادت ہوئی، اور ہمارے امام صاحب امام اعظم کے بارے میں یہ تحقیق کی کہ 60 ہجری میں امام اعظم کی ولادت ہوئی، بعض 80 کی طرف بھی گئے لیکن بعض 60 بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ 60 لے لیا جائے کہ امام اعظم کی پیدائش 60 ہجری میں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال عمر میں امام اعظم امام جعفر صادق سے زیادہ ہیں، لیکن علم کے حصول کے لیے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور 2 سال تک کے علم حاصل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال تک رہا، بس وہی میری زندگی ہے، اس کے علاوہ میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور پیر مہر شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیر مہر شاہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ائمہ اہل بیت کو علم عطا فرمایا ہے، جو علم ہے، علامہ عبد الرحمن جامی بھی لکھتے ہیں کہ وہ علم سب کو نہیں دیا گیا، بعض علوم ایسے ہیں جو کتاب میں آ گئے اور وہ پوری دنیا میں پھیلا دیے گئے، لیکن بعض علوم صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان نبوت کے لوگوں کو ہی وہ علم عطا فرماتا ہے۔ وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں تو بھی اس صحیفہ فاطمہ سے عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن وہ خون کے ذریعے سے وہ علم منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے پیر مہر شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آپ نے کچھ سوالات تیار کیے اور فرمایا روئے زمین پر جو سید ہوگا بس وہی اس کا جواب دے سکے گا، کیونکہ اس کے علوم اللہ تعالیٰ صرف سادات کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ائمہ میں چھٹے امام ہے، اور اللہ نے ان کو علم میں اتنا وافر حصہ عطا فرمایا کہ وہ واقعہ جو امام صاحب کے بچپنے کا ہے، آپ بچپنے میں ذہانت دیکھیں، بچپنے میں آپ کا علم دیکھیں، اس تحقیق سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اس واقعے کو خوب بیان کیا، پتہ نہیں کیوں امام صاحب کا نام لوگ حذف کر گئے، یا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، لکھا تو بھی نام حذف کر گئے، کہا تو بھی نام حذف کر گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ اکبر، حاتم طائی کے خاندان کا ایک فرد مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے آیا، اور جب وہ حاضری کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس بچے کو چھوٹا کیا کہوں، فرش پر عرش آ گیا۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، خدا کی قسم
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت کے ساتھ احسان کیا وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ، میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اہل بیت کا محب جب دنیا سے جائے گا تو وہ توبہ کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان کی۔ تو ایک حاتم طائی کے خاندان کا فرد ہے، مدینہ منورہ زیارت روضہ رسول کے لیے آیا ہے، عمر میں کم بچے کو، چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہے، حسین و جمیل ہے بچہ، بڑا خوبصورت ہے، بڑی نزاکتوں کے ساتھ وہ زمین پہ قدم رکھتا ہے، دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی تاجدار کا بچہ ہے، جیسے کسی بادشاہ کا بچہ ہے، جیسے کسی سلطان کا بچہ ہے۔ بچوں کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ یہ کس خاندان سے متعلق ہے۔ دیکھا بادشاہ کا بچہ لگ رہا تھا تو حاتم طائی کے خاندان کے فرد نے اس بچے سے کہا، اے بچے تو بڑے عظیم گھرانے کا فرد لگتا ہے، لیکن میرا تعارف بھی یہ ہے کہ میں اس خاندان کا فرد ہوں جسے دنیا حاتم طائی کہتی ہے، اور حاتم طائی کی سخاوت تو نے اپنے بڑوں سے سنی ہوگی۔ تجھے پتا ہوگا کہ حاتم طائی نے اپنے محل میں 10 دروازے بنائے تھے، ایک دروازے سے فقیر آتا تو بھی دیتا، منگتا دوسرے دروازے سے آتا تو بھی دیتا، تیسرے سے آتا تو بھی دیتا، چوتھے سے آتا تو بھی دیتا، حتیٰ کہ ایک وقت میں وہ 10 دروازوں سے آتا تو 10 دروازوں سے جو ہے وہ میرا دادا حاتم طائی لوگوں کو دے دیا کرتا تھا، نہ نہیں کہتا۔ وہ بچہ عمر میں چھوٹا تھا لیکن اس کا قد بہت اونچا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ بس یہی بات ہے تیرے دادا کی، اب ذرا میں بھی اپنا تعارف کراؤں کہ میرا نانا کون تھا۔ تیرے دادا کی یہ بخیلی اور کنجوسی کی علامت ہے، جسے تو سخاوت کہہ رہا ہے، میری نگاہ میں یہ کنجوسی ہے کہ 10 دروازے بنائے اور 10 دروازوں سے مانگنا پڑتا تھا، یعنی پہلے دروازے سے اتنا نہیں ملتا تھا کہ دوسرے سے آنا پڑے، دوسرے سے اتنا نہیں ملتا تھا تو تیسرے سے آنا پڑتا تھا۔ لیکن میرا نانا وہ مصطفیٰ کریم ہے اور اس کی شان یہ ہے، ایک مرتبہ تو یہاں گیا تو اتنا دے دیتا تھا کہ دینے والا بنا دیتا تھا، دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ وہ کون تھا جس نے حاتم طائی کے خاندان کے جوان کو بچپنے میں چپ کر دیا تھا؟ وہ ذات امام جعفر صادق کی ذات، ذات سیدنا امام جعفر صادق۔ یہ علم تھا بچپنے میں۔ تحقیق ہے محدثین کی کہ مالک بن دینار نام کے کوئی صحابی، کچھ کہتے ہیں صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، اور ان کا مزار کیرلا میں وہاں کاسرکوٹ میں۔ اگر وہ صحابی ہیں تو ہم مانتے ہیں، تابعی ہیں تو ہی مانتے ہیں، ہم تحقیق میں الجھتے نہیں۔ تو وہ مالک بن دینار، یہ یہاں بھی نام حذف کیا جاتا ہے، خدا جانے کیوں نام اور کس وجہ سے حذف کیا گیا۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن ممکن ہے کہ پہلے سے کسی حکمت کے تحت جو وہ نام حذف کیا گیا ہوگا۔ حضرت مالک الدینار ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچہ لکڑیاں چنتا ہے، روتا ہے، لیکن اس کی پیشانی چمک رہی ہے۔ دور سے مالک الدینار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوچا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، یہ بچے کو سلام کرنا چاہیے۔ پھر دل میں خیال آیا بچہ ہی تو ہے، کیا سلام کریں؟ تو چلتے چلتے گزر گئے۔ جب گزر گئے پھر دور پہنچے تو خیال آیا کہ جب حضور علیہ السلام بچوں کو سلام کرتے تھے، میں تو صحابی یا تو تابعی جو بھی ہے، تو میں کیوں نہ سلام کروں؟ جب میرے آقا سلام کرتے تھے تو میں کیوں سلام نہ کروں؟ مالک الدینار واپس آئے، اس سے پہلے اس بچے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بچہ مدینہ منورہ کے جنگلوں میں تھا، لکڑیاں چن رہا تھا۔ جب واپس پلٹ کر کے آئے تو اس وقت کا السلام علیکم، تو اس بچے نے جو رو رہا تھا اور لکڑیاں چن رہا تھا، اس نے سر اٹھا کر کے دیکھا کہ وعلیکم السلام یا مالک الدینار۔
یہ بچپنا ہے، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام یا مالک الدینار۔ مالک بن دینار نے کہا کہ اے بچے، تیری میری تو پہلی بار ملاقات ہے اور تو جو ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، اور صرف نام ہی نہیں میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ تو کہا کہ ہاں جانتا ہوں، اس لیے کہ میری اور تیری روح عالم ارواح میں بالکل آگے پیچھے تھی، تم مجھے بھول گئے، وہ میں نے تمہیں یاد رکھا ہے۔ کہا بچے تو تو بڑا دانشمند ہے، دانشمند کیوں نہ ہو جس کا خاندان باب مدینۃ العلم کا خاندان، تو بڑا دانشمند ہے، دانشور ہے تو، لیکن تجھ پہ ظلم کیا ہے تیرے ماں باپ نے کہ تجھے بچپنے میں لکڑیاں چننے جنگل میں بھیج دیا۔ بچے نے جلال میں کہا کہ ایسا مت کہنا، میرا باپ بہت اعلیٰ ہے، بڑا عظیم ہے، اور میری ماں بھی بڑی عظیم ہے، میرے ماں باپ نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا ہے، میں خود آیا ہوں ان کی مدد کے لیے لکڑیاں چننے کا۔ پھر تو روتا کیوں ہے؟ کہ رونا اس پر ہے کہ میری ماں جب لکڑیاں چولہے میں ڈالتی ہے تو بڑی لکڑیاں نہیں جلتی، تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر کے آگ سلگاتی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب تم جیسے بڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگ بھڑکائی جائے گی تو بڑوں کو آگ بھڑکانے کے لیے کہیں ہم جیسے چھوٹوں کو بھی تو نہ ڈال دیا جائے۔ مالک الدینار کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا بچے تو بہت زیادہ دانشمندی کی بات کرتا ہے، یہ بتا مجھے تجھ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ جس کا جواب مجھے کہیں نہیں ملا کہ نفس اور دل میں فرق کیا ہے، دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا ایک دل کہتا ہے پکچر میں جاؤں، ایک دل کہتا ہے نہیں جاؤں، دوسرا دل نہیں ہے، دل ایک ہی ہے۔ ایک دل کہتا ہے کسی سے لڑوں، دوسرا دل کہتا ہے نہ لڑوں، تو دل ایک ہی ہے، تو دوسرا دل کہاں سے آیا؟ تو ایک دل ہے، ایک نفس ہے۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ دل کیا ہے اور نفس کیا ہے۔ دل کبھی انسان کو برائی کا حکم نہیں دے سکتا، برائی کا حکم ہمیشہ انسان کو نفس دیتا ہے۔ تو مالک اور جو اپنے نفس کو پہچان لے، من عرف نفسا فقط عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ نفس کی معرفت خدا کی معرفت۔ اسی کو انہوں نے پوچھا کہ نفس اور دل میں، قلب میں فرق کیا ہے؟ مجھے بہت ڈھونڈا، میں بہتوں کے پاس پہنچا، لیکن مجھے کسی نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ سب جواب کے لیے سارے زبانیں تو نہیں ہوتی۔ جس کیٹیگری کے سوال ہوتے ہیں ویسے ڈگری والا جواب مجیب ہوتا ہے نا، جواب دینے والا ویسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے جن کے بال سفید ہو گئے کتاب پڑھنے پڑھانے میں وہ جواب نہ دے سکے، لیکن جو جنگلوں میں چیلیاں چن رہا ہے علی کا لال، آپ دیکھیں اس کے پاس مالک الدینار کہتے ہیں قلب اور نفس میں فرق کیا ہے؟ اب جواب سنیں، ساری کتابیں اب یہاں پر اللہ اکبر جھک کر کے گویا کہ سلامی دے رہی ہے، علم خراج پیش کر رہا ہے، کتاب کی کوئی دلیل نہیں، بات اتنی مضبوط کی کہ مالک ابن دینار ڈھیر ہو گئے۔ قلب اور نفس میں فرق کیا؟ کہا مالک تمہیں خیال آیا تھا نا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، تمہیں خیال آیا تھا نا اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، پھر خیال آیا تھا کہ بچہ ہی تو ہے کیا سلام کروں، یہ کہہ کے تم سوچ کے آگے چلے گئے تھے۔ پھر خیال آیا جب حضور بچوں کو سلام کرتے تھے تو میں غلاموں کے کیوں نہ کروں؟ کہ سن، جو تیرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے وہ تیرا دل تھا، وہ تیرے دل کی آواز تھی کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن پھر یہ کہ بچہ ہی تو ہے کیا سلام کرے، یہ تیرے نفس کی آواز تھی۔ اور پھر جب تو آگے بڑھ گیا یہ تیرا نفس لے گیا، پھر جب خیال آیا کہ جب حضور سلام کرتے تھے بچوں کو میں تو غلام ہوں، جو تم پلٹ کر کے آئے ہو وہ تمہارا دل کھینچ لایا ہے۔ یہی فرق ہے نفس میں اور قلب میں۔ وہ بچہ کون تھا؟ اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق ہے وہ جس نے بچپنے میں بڑے بڑے تابعین کو علم کے جو ہے وہ سوتے عطا فرمائے، چشمے بہائے ہیں علم کے۔ آپ بتائیں جس کا بچپنے میں یہ عالم ہو اس کا عالم شباب میں عالم کیا ہوگا؟
یہ امام جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام ہے۔ امام جعفر صادق قرآن کی تفسیر جس طرح کرتے ہیں اور تابعین یا تبع تابعین میں اس شان کے لوگ نظر نہیں آتے۔ آپ کی بڑی شان تھی، لیکن آپ کا جو دور تھا عباسی بادشاہوں کا دور تھا، انہیں آپ عباسی خلفاء بھی کہتے ہیں۔ تو منصور جو تھا، منصور کو امام صاحب سے بڑا حسد تھا، اس لیے کہ وہ بادشاہت کے تخت پہ بیٹھ کر بھی لوگوں کے دل نہ جیت سکا، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ایمان لوگوں کے دلوں میں راسخ تھا، اور آج جہاں ایمان ہے وہاں اہل بیت کی محبت موجود ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے تو کسوٹی عطا فرمائی، اگر کسی کے ایمان کو جانچنا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ اہل بیت سے محبت کتنی کرتا ہے۔ وہ جتنی اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوگا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اور جہاں اہل بیت سے عداوت ہوگی پھر وہ کوئی ہو، صحابی کا بیٹا بھی ہو ترم خان، پھر دنیا اسے قبول نہیں کرتی، قبر کا نشان بھی نہیں ہوتا پھر تو۔ اور یزید کو دنیا جوتے کی، لوگ کہتے ہیں جوتے کی نوک پہ رکھا، میں کہتا ہوں جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھا لوگوں نے، وہاں بھی جگہ نہ ملی، پناہ نہ ملی۔ تو منصور کے دل میں امام صاحب کی عداوت تھی۔ عداوت کی وجہ یہ تھی، بڑی وجوہات تھی، ایک تو حسن تھا، علم تھا، اور دوسری سب سے بڑی چیز اعلیٰ نسبی تھی۔ ویسے منصور بھی کوئی ادنا نہیں تھا، لیکن جو یہاں تھا وہ وہاں نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں سب سے اعلیٰ نسب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر جس نسب کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے اعلان کر دیا پھر وہ سب سے اعلیٰ نسب ہے، بلکہ فرماتے قیامت میں سارے نسب و سبب ٹوٹ جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ اب وہ کون سا نسب؟ اللہ اکبر، سارے انساب میں سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کا نسب، وہ جو ان کے ذریعے سے، اسی لیے تو عمر ابن خطاب جیسا صحابی، کیا کمی ہے حضرت عمر کو؟ کمی کیا ہے؟ نبی کے سسر ہیں، جناب حفصہ ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں، حضور نے جنت کی بشارت دی، فرمایا کہ عمر کی زبان پہ خدا کا کلام بولتا ہے، جس کی رائے کی موافقت میں قرآن میں 22 آیتیں نازل ہوتی ہے، وہ بھی علی کے در پہ آتے ہیں، کہتے ہیں علی، حضور نے فرمایا کہ سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، اور اس نسب میں اعلیٰ نسب فاطمہ کا ہے، تو علی میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے ذریعے میں حضور کے نسب سے اپنا رشتہ جوڑ لوں، تو تم اپنی بیٹی جو فاطمہ الزہرا سے ام کلثوم ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ تو حضرت مولا کائنات نے اس درخواست پر حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح، جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی امام حسین کی بہن ہے، ان کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب کا نکاح کیا۔ لوگ کہتے ہیں کیا نسب پر بات کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں نسب پہ غرور کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نسب کی برکتیں اگر نہ ہوتی تو عمر ابن خطاب کے پاس کمی کیا تھی؟ علی کے داماد بننے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ علی کی بیٹی کو اپنے گھر کیوں لا رہے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا، اور عمر کے گھر کچھ بیویوں کی کمی بھی نہیں تھی، فرماتے ہیں علی بس فاطمہ کی آل کے ذریعے سے اپنا رشتہ نبی سے قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ اٹھوں۔ اور حضرت عمر کی شان تو یہ ہے کہ حضور کے قدموں میں جو آرام کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ کے نسب کا کتنا احترام ہے، نسب رسول کا۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں، ہمارے بعد کوئی آئے یا نہ آئے، نصیحت کرے یا نہ کرے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حضور کا نسب جہاں سن لو بس پھر وہاں پر ساری عقیدتوں کے خلاف پیش کرو۔ جو اہل نسب ہے ان کو کہتا ہوں کہ غرور مت کرو، لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ یہ کام اگر کافر بھی کرتا، نماز کافر پڑھے اس کا ثواب نہیں ملتا، لیکن حضور کے نسب کی تعظیم کافر کرے تو حضور پھر کافر کو بھی محروم نہیں رکھتے، حضور کافر کو بھی محروم نہیں رکھتے ہیں۔
تو یہ جو امام جعفر صادق سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے، یہ سازش ہے، لوگ تمہیں محروم کرنا چاہتے ہیں۔ بات امام جعفر صادق کی تو بہت اعلیٰ ہے، میں یہ بات رک کر کے ایک بات عرض کروں۔ آج ہمارے درمیان نبی کے اہل بیت موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے، لیکن ہم ان کو بس یوں ہی لائٹ لیتے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو بھی ہم انہیں لائٹ لیتے، نمازی نہیں ہے تو بھی ہم انہیں لائٹ لیتے۔ آل رسول کی اہمیت اور تعظیم چہرے پہ داڑھی اور نماز کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں، اور میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہتا کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اپنی بات منوانا چاہتے۔ واللہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، میں اپنی بات نہیں کہتا، یہ میرا درد ہے کہ جو تعظیم میں اور جگہوں پر سادات کی دیکھتا ہوں، ہمارا شہر مجھے اس سے خالی نظر آتا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سادات گھوم رہے ہیں، بڑے خاندان ہیں آپ کے یہاں، شاہ مولانا برکت علی کا خاندان ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی دیگر بزرگوں کے خاندان آپ کے یہاں ہیں، وہ بیچارے روم چلاتے ہیں، وہ پان دکان چلاتے ہیں، اٹھوے پچریاں کرتے ہیں، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں جو جبے کبے میں سج دھج کر کے آئے۔ میری طرح کوئی تقریر کرنے آ جائے تو آپ احترام کرتے ہیں، لیکن صرف ہمارا ہی نہیں ہو نسبت کی وجہ سے، وہ اگر لوم بھی چلا رہا ہوں نا تو اس کا بھی احترام۔ پھر آپ نہیں شرمائیں، آپ قطعاً نہ شرمائیں۔ وہ پان کی دکان پہ بیٹھ کر پان لگا رہا ہو اور اس کے نسبت رسول اس کے ساتھ ہو، آپ جھک جائیں وہاں پر، آپ اسے نہ دیکھیں، اس کی رگوں میں جو 1450 سال پرانا مصطفیٰ کا خون ہے، آپ اسے دیکھیں۔ ارے کوئی چیز ہے جو رسول اللہ کی مل و ان تمہارے پاس ہے، حضور نے جن ہڈیوں پہ قرآن پڑھا وہ آج تمہارے پاس نہیں، حضور نے جو سجدے کیے آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے، حضور کی جو تلواریں ہیں آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن حضور کی رگوں میں جو خون تھا آج تم اسے دیکھ پا رہے ہو۔ کتنی بڑی اس امت کی خوش نصیبی ہے، لیکن ناقدری نے ناقدری کس کی قدر کی ہے اس قوم نے۔ تو اگر کافر بھی ان کے ساتھ احسان کریں، حضور محروم نہیں کہا، فوراً دیتے ہیں، فوراً، پھر تاخیر نہیں ہونے، فوراً دیتے۔ سن لو جہاں سیادت ہے پھر وہ کچھ بھی ہو۔ اور ہمارے امام عشق و محبت تو کہتے ہیں سادات کی تعظیم اس وقت تک کی جائے جب تک کہ وہ کافر نہ ہو جائے، وہ گمراہ ہو جائے تو بھی کریں۔ احترام کا مطلب اس کے خلاف کچھ نہ کہیں۔ یہی مجھے یاد آتی ہے بات، آپ کو کہتا ہوں کبھی نہ چھوڑنا اہل بیت کا دامن۔ کتنی چیخنے والے کا یہ کنڈے شیعوں کا طریقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کہیے کہ شیعوں کا طریقہ تو آپ نہ کریں، نیت بدلتی ہے تو اعمال بدلتے، تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں گے، شیعہ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم یا علی کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں گے۔ کیا کیا چھوڑیں گے آپ شیعوں کی وجہ سے؟ اور پہلے سنی ہے یا پہلے شیعہ ہے؟ سنیت تو پہلے ہے، ہر مسلک بعد میں ہے، تو ان کے باپ کی جاگیر ہے اہل بیت، لگائے رکھا ہے شیعہ شیعہ رافضی رافضی۔ ایسے بھی امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں، تو میلاد النبی تم کہاں کر لیتے ہو؟ اگر کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق کا اسے تم کہاں کر لیتے ہو؟ ہمیں بات اس وقت سمجھ میں آتی کہ جو شیعہ نہیں کرتے، اگر آپ کو عرس بھی منا لیتے تو ہم سمجھتے کہ چلے ٹھیک ہے کہ آپ کرتے ہیں، لیکن آپ تو وہ بھی نہیں کرتے، اور قوم کو شبہ ڈالتے ہو کہ شیعہ کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں تو ہم کیوں چھوڑ دیں؟ شیعہ حج کو جاتے ہیں، حج کو جانا چھوڑ دیں گے، شیعہ کعبے کا طواف کرتے ہیں چھوڑ دیں گے، سب انہی کے حوالے کر دیں گے۔ نہ توڑنا رشتہ، کیونکہ ہم بے عمل ہیں، ہم بے عمل ہیں، لیکن نسبت اچھوں سے، اور اس نسبت کی برکتیں ہمیں فوراً ملتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بات وہ منصور کی بات ابھی میں کروں گا، لیکن ایک بات ابھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ جو آپ کا ذہن بنا ہے نا کہ جو ہماری طرح اچھے لباس میں آ جائے یا ہماری طرح تقریر کرنے والا آ جائے آپ وہیں احترام کرتے ہیں، اور باقی جو گھوم رہے ہیں اور آپ کے نزدیک ان کی کوئی قدر نہیں۔ میں نے گجرات ہے، اللہ اس کی برکتیں بھی انہیں عطا کر رہا ہے، جب تک کہ
ان کی کھیتیوں میں اناج نکلتا ہے، غریب سادات کو پہلے دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں میں لاتے ہیں۔ سادات کی بیٹیوں کو کبھی وہ آواز دے کر نہیں پکارتے نام سے، وہ ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں، پھر اللہ ان کو نواز بھی رہا ہے، حضور کی نسبت کی برکتیں اللہ انہیں دے بھی رہا ہے۔ اللہ نے صوبہ جات میں اگر سب سے زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کہیں مضبوط کیا ہے معاشی طور پر، وہ گجرات کا صوبہ، اتنا چلنے کی کوشش کی گئی، آج بھی وہ موجود کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط کیا، نسبت کی برکتیں ملتی ہیں۔ تو ایک سید زادی سمرقند میں رہتے، لیکن حالات کی ماری کے شوہر اس قابل نہ رہا کہ وہ کما سکے، بیٹیوں کو دوپٹے بھی لڑائے، ایسے پھٹ گئے دوپٹے کہ وہ درخت کے نیچے اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانے کے لیے بٹھا دیا۔ اب بیٹیوں سے کہا، او سیدانیوں، میں تمہارے لیے بھی کچھ انتظام کرتی ہوں۔ سمرقند میں ایک بڑے سخی کا نام سن رکھا تھا، بڑے سخی کا، جو آتا ہے دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ مانگنا تو بڑی چیز ہے، 4-5 بیٹیوں کے لیے دوپٹے لینے ہیں، کھانے کا سامان لینا ہے، اگر یوں ہی کہہ دوں گی میری مدد کر دے تو کچھ تھوڑا سی رقم پکڑا کر کے ہٹا دے گا، تو چلے کہیں تو اپنا تعارف کرا دے، تو مسلمان ہے، تعارف سنے گا تو کچھ زیادہ دے دے گا تو اپنی بگڑی بن جائے۔ وہاں دروازے پر گئی اور کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ میں سیدہ ہوں، میری بیٹیوں کو پردے کے لیے دوپٹے نہیں ہے، درخت کی ڈنکالیوں کے نیچے، جھاڑیوں کے نیچے بٹھا کر کے آئی، وہ پردہ کرا کے آئی، کچھ مدد کر دو۔ اس نے کہا کہ آپ سیدہ ہیں، وہ جس کو دیکھو تو وہ یہی بات کرتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سیدہ ہیں؟ آپ ثبوت پیش کر دیں پھر میں دے دوں گا۔ اس نے کہا میں حالات کی ماری بیٹیوں کے لیے دوپٹے کا انتظام نہیں کر سکتی، نسب نامہ لے کر کہاں گھوموں گی، میرے پاس کوئی نسب نامہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اگر آپ اعتماد کر سکتے ہیں تو میں سیدہ ہوں، آپ کے نبی کی نواسی ہوں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بس نکل گئی۔ ذہن میں خیال ہے کہ سمرقند میں ایک مجوسی بھی رہتا ہے، آتش پرست، آگ کا پجاری ہے، سوچا کہ وہ بھی سخی ہے، وہاں گئی، کہا کہ میں جو نا وہ مسلمانوں کے نبی کی آل میں سے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد میں سے ہوں، لیکن میں مسلمانوں سے مانگ رہی ہوں، مجھ سے ثبوت پوچھتے، نسب کا ثبوت کیا ہے، میں حالات کی ماری کا ثبوت پیش کروں گی، بس یہی کہتی ہوں، کوئی میری بات پہ اعتماد کر لے۔ وہ تھا مجوسی، وہ تھا مجوسی، لیکن توفیق شامل حال تھی، اس نے کہا اگر آپ نبی کی شہزادی ہیں تو میری اس سے بڑھ کر کے سعادت کیا ہے کہ میرے گھر نبی تو نہیں آ سکتے، میرے گھر میں نبی کو تو نہیں بلا سکتا، آ سکتے کی بات نہیں، پھر وہ جہاں چاہے جا سکتے، میں اپنے گھر نبی کو نہیں بلا سکتا۔ حضور نے اپنی اولاد کو بھیج دیا، حضور کی آل آ گئی، حضور آ گئی، بس اب آپ کو میں دوپٹے کھانا نہیں دوں گا، یہ گھر آپ کے غلام کا ہے، اب اس گھر کی مالکہ آپ ہیں، میں اگر آتش پرست ہوں لیکن مسلمانوں کے پیغمبر اتنے بڑے باپ کی بیٹی چل کر میرے گھر آئی ہے تو میرے مقدر تو جاگ گئے، میرے بھاگ جگ گئے ہیں، اب آپ کا گھر یہ ہے۔ بیوی سے کہا جاؤ ان کے ساتھ ان کی بیٹیوں کو لے آؤ، اور بیوی سے کہا خبردار، اب اس گھر کی مالکہ تو نہیں ہے، یہ شہزادی رسول ہے، کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، اب خدمت کر، رات و دن خدمت کر، جو چائے کھلا، جیسا چائے پلا، اپنے بستر ہی نہیں دیتے، دن بھر خدمت کی میاں بیوی نے، اور گویا کہ یوں لگا کہ جیسے اس کے گھر میں عید ہو گئی ہو۔ بس پھر کیا تھا، رات ہوئی، سیدانیہ وقت ہر حالات کی ماری شکم سیر ہو کر کے سو گئی۔ آج مجوسی کا گھر رشک جنت بنا تھا کہ نبی کی شہزادیاں جو اس میں آرام کر رہی تھی۔ اب کتنا بھی فاصلہ ہو، بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے، رات بھی ہے تو دونوں کی آنکھیں بیدار ہوئی ہے، نیند میں یوں مقدر کی معراج ہو۔
کہ میدان محشر بپا ہے، اہل جنت جنت میں جا رہے ہیں، اہل جہنم جہنم میں، حضور بھیجیں جا تو جا تو جا تو جا۔ سنیو تمہارا مقدر کتنا حسین ہے، لوگ حساب دے کر جائیں گے، تم نسبتوں کی بنیاد پر حضور کہیں گے تو جا تو جا تو جا۔ حساب تو ان کے ہونے ہیں جو یہاں حساب کرتے ہیں، آپ کا تو کوئی حساب ہی انشاءاللہ نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ آپ نے تو حضور کی تعظیم پر، حضور کی عظمت پر، حضور کی نسبت پر بے حساب سب کچھ لٹایا ہے۔ سرکار میں تو جا تو جا تو جا۔ یہ بھی آیا سمرقند کا وہ مالدار، حضور میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے تو کون ہے؟ فرماتے تو کون ہے؟ حضور میں آپ کا امتی ہوں، سب کو بھیجے، امتیوں کو مجھے بھی بھیج دیں۔ فرمایا میرے امتی ہونے کا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت تو لایا ہے؟ ثبوت پیش کر۔ میری بیٹی حالات کی ماری آئی تھی تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا، اب جب تک تو ثبوت نہیں دے گا امتی ہونے کا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ نیند ٹوٹی، یہ تو خواب تو میرا سمجھ رہا تھا، لیکن ڈانٹ پڑی، اٹھا، بیوی کو جگایا، خدام کو جگایا، ہنگامے کر دیے، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے سید زادی؟ صبح ہو گئی اسی ہنگاموں میں، صبح کے وقت پتا چلا کہ وہ تو آپ کے گھر سے مجوسی کے گھر گئی تھی۔ وہاں گیا، کھڑے ہو کے کہتا ہے او مجوسی صاحب، جتنا پیسہ لینا ہے لے لو، وہ جو نبی کی شہزادی نا اسے ہمارے گھر بھیجو، اس لیے کہ ہمارا حق زیادہ ہے، وہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے، آپ تو مجوسی ہو۔ اس نے کہا پوری دنیا بھی دے گا تو یہ شہزادی کو اب میں نہیں دے سکتا، نہیں بھیجوں گا۔ ارے دیکھ کر تو سبھی تعظیم کرتے ہیں، سن تو جو میرے دروازے پہ آیا ہے نا، کیوں آیا میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا، میرے رسول نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ ثبوت پیش کر جو تو ثبوت مانگ رہا تھا۔ تو اس وقت مجوسی کو کہتا ہے کہ اب تو میں اسے لے کر جاؤں گا، لے جائے بغیر نہیں رہوں گا۔ مجوسی نے مسکرا کے کہا تو یہ جو کہہ رہا نا کہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہے، اب وہ تیرے نبی کی صرف نہیں، وہ میرے نبی کی بیٹی ہے۔ جو خواب تو دیکھ رہا تھا اس خواب میں میں بھی موجود تھا، جو خواب تو دیکھ رہا تھا اس خواب میں میں بھی موجود تھا۔ حضور مجھے ڈانٹ رہے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ ثبوت پیش کر جو تو ثبوت مانگ رہا تھا، اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تو نے مجوسی ہو کر میری حال کی خدمت کی، جو میری حال کی خدمت کرے میں احسان نہیں کرتا۔ اب ذرا کلمہ پڑھ، ایمان کی دولت لا اور جنت کا مدعا حاصل کر لے۔ کہا کہ تُنے جھڑک کر کے بھیجا تو تجھے ڈانٹ پڑی، میں مجوسی تھا، پیار سے بلایا تو مجھے بھی پیار سے ایمان دیا گیا، مجھے نہیں میرے پورے گھر کو دیا گیا، اور پھر سے ایمان نہیں دیا، جنت کی بشارت دیتا۔ کہا یہ تیرے لیے جنت ہے، کہا اب تو نہیں دے سکتا۔ تو یاد رکھیں یہ اہل بیت حضور کا نسب، ہر نسب ٹوٹ جائیں گے، یہ نسب قائم رہے گا۔ اور امام جعفر صادق کیسا اعلیٰ مقام ہے، آپ نے سنا بھی۔ تو منصور کو حسد تھا، حسنین کی اولاد ہیں، حسین ہیں، اور حسد کی ایک وجہ یہ بھی تھی ہر دور میں عوام نے حضور کی آل سے پیار کیا اور خوب پیار کیا۔ وہ طواف کر رہا تھا کعبے کا طواف کر رہا ہے، وقت کا بادشاہ، دھکے لگ رہے ہیں، بھیڑ میں ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ حجر اسود چومنے کے لیے نمبر لگایا تو دھکا کھا کے پیچھے چلا گیا، تھک ہار کے جب بوسہ نہیں ملا تو جا کر کے بیٹھ گیا مطاف کے کنارے۔ پھر دیکھا کہ ایک جوان آتا ہے جس کی گردن جھکی ہے، اسے دیکھ کر لوگ قطار بنا لیتے ہیں، دو لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے ارے یہ کون جوان ہے جس کے لیے مجھے دھکے کھانے پڑے، اس کے لیے قطار بن رہی ہے، دلوں کا حاکم تو یہ ہے۔ وہ آیا اور اس نے ادب سے چوما، رویا، اور پھر نکلا تو لوگ اسی کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ پوچھا کون ہے؟ کہا یہ امام جعفر صادق ہے، حضور کی آل ہے، حضور کے شہزادے ہیں۔ کہا ارے ہم تو تخت تاج پہ اترا رہے ہیں، اب دلوں پہ حکومت تو ان کی ہے۔ بس ٹھسن ہو گئی، اب تو اسے قتل کرواؤں، اسے قتل کروا کر رہوں گا۔ پھر اب منصور نے امام صاحب کو بلایا، امام جعفر صادق کو، اور کہا
کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں تو جلاد سے کہا کہ ان کا سر اڑا دینا۔ امام جعفر صادق آئے، منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے آئے، ابھی اس کے محل کے سامنے ہی آئے تھے کہ اس کے محل پہ زلزلے آنے لگے۔ وہ دوڑ کر کے نکل کے آیا اور لوگوں کو بتا رکھا تھا کہ آج تک ان کا آخری دن امام جعفر صادق کا۔ دوڑ کر کے آیا ننگے پیر اور کہا حضور چلیے چلیے اندر چلیے۔ جیسے ہی آپ نے محل میں قدم رکھا محل کے زلزلے تھم گئے۔ اپنے تخت پہ ان کو بٹھایا، ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہا۔ لوگ کنکیوں سے کرنے لگے، دیکھا کتنی ڈینگے مار رہا تھا اور ابھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا۔ جب امام صاحب نکلے تو کہتا حضور کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو تو آپ مجھ سے پیش کر دیں، میں آپ کی ہر تمنا پوری کروں گا۔ میری تمنا ایک ہی ہے، اس کے بعد مجھے اپنے دربار میں نہ بلانا، میرا دل چاہے گا تو آ جایا کروں گا، مجھے مت بلایا کرو، بس میری تمنا یہی ہے، آئندہ نہ بلانا، آئندہ بلاؤ گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ نکلے، لوگوں نے کہا منصور بہت ڈینگے مار رہے تھے تم تو کہ میں سر پہ ہاتھ رکھوں گا، قتل کر دینا، اڑا دینا، یہ کر دینا۔ کہا کیا بتاؤں میں تمہیں، جب امام صاحب میرے محل کے قریب آئے تو زلزلے تو تم نے دیکھے، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک اژدہا ہے جو بالکل منہ پھاڑ کر کے کھڑا ہے اور کہتا ہے منصور اگر تو نے امام جعفر صادق کو ترچھی نظر سے بھی دیکھا تو میں تجھے کھا لوں گا اور میں تیری موت بن کے آیا ہوں۔ جب تک کہ امام صاحب موجود ہے وہ یہی کہتا رہا، تو میری کیا جرأت تھی، کیا مجال تھی کہ میں ان کے ساتھ ایسا کرتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ ابو نصیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سب لوگ سرکار کی مدینہ منورہ میں زیارت کے لیے آئے اور میں نے ایک عورت کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کے، کنیز کے ساتھ، تو میں نے سوچا کہ سب ملنے جا رہے ہیں چلو میں بھی جاؤں، تو اجلت میں میں جنابت کی حالت میں چلا گیا۔ تو امام صاحب نے دیکھ کر کے کہا، امام جعفر صادق نے، ابو نصیر حضور کی اہل بیت سے اسے ناپاکی سے نہیں ملتے۔ کہا حضور میں تو یوں ہی اجلت میں آ گیا۔ فرمایا اگر تو پاکی کے ساتھ آتا تو اللہ تجھے دوہرا اجر عطا فرماتا، ایک تو زیارت کا اور دوسرا تعظیم کا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال بڑے مشہور ہے، بڑے حسین ہے۔ قرآن مقدس میں اس کی تفسیر آپ یہ جو پڑھتے ہیں نا وَالنَّجْمِ، اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے تارا، اس طرح ترجمہ کی، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ہے قسم ہے اس تارے محمد کی جو معراج سے اترے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں جتنا ترجمہ کیا ہے اس میں اکثر آپ نے امام جعفر صادق کے قول پہ اعتماد کیا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا بہت تعظیم سے قریب ہے وہ ترجمہ، تو اس میں آپ نے امام جعفر صادق کا دامن پکڑا ہے اور آپ نے انہی کے قول پہ اعتماد کر کے ترجمہ کیا ہے، ورنہ لوگوں نے تو اس کا یہ کہا کہ تارے کی قسم، اور کسی نے کہا شہاب ثاقب کی قسم، خدا جانے شہاب ثاقب کہاں سے لے کر کے آئے، شہاب ثاقب کی قسم۔ لیکن امام احمد رضا جس کا اماموں سے تعلق تھا کہتے ہیں اس تارے محمد کی قسم جو معراج سے نیچے تشریف لائے، جو معراج سے اترے، تو یہ امام جعفر صادق کی تفسیر ہے۔ اور پھر وہ تفسیر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقوں میں نہ بٹو۔ پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا نحن حبل اللہ، ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ اور ائمہ کی فاتحہ ہم اس لیے دلاتے ہیں تاکہ ان کے نام ہمارے گھروں میں پڑھے جائیں۔ جب جناب اصحاب کہف کے نام پڑھے جاتے ہیں تو مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اصحاب کہف سے تو یہ لوگ بہت افضل و اعلیٰ ہیں، ان کی شان بہت اونچی ہے، بہت اونچی شان ہے ان کی۔ تو جب اصحاب کہف کے نام کی برکت سے جو ہے وہ مصیبتیں ٹلتی ہے تو امام جعفر صادق، آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، جامع الاحادیث میں اس کو جمع کیا گیا، ایک حدیث ایسی ہے، حدیثیں تو بہت ہے لیکن ایک حدیث ایسی ہے جس میں حضور نے بیان کیا، حضور سے سن کر مولا علی نے بیان کیا، مولا علی سے سن کر امام حسین نے بیان کیا، امام حسین سے سن کر امام زین العابدین نے بیان کیا، امام زین العابدین سے امام محمد باقر نے، امام محمد باقر سے امام محمد جعفر نے، امام محمد جعفر سے حضرت امام موسیٰ کاظم نے۔ یہ سند ہے، حدیث کی سند۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کسی کو جنات کا اثر ہو، کچھ تعویذ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف یہی سند حدیث مولا علی، امام حسین، امام زین العابدین، امام
باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، اسی سند کو پڑھ کر جنات زدہ پر دم کر دو، اس کا جنات چلا جائے، پاگل پہ دم کر دو تو اس کو شفا مل جائے۔ آپ غور فرمائیے، وہ نام ہے، اور ہم جو فاتحہ، ہمارے بزرگوں نے جو فاتحہ کو رائج کیا ہے، ہم ہر دن نہیں کر سکتے اہتمام، تو ایک مخصوص دن متعین کر دیا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دن خاص مت کیا کرو، دن خاص کر کے کرنا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلی بات تو آپ کا شرک کہنا ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، توجہ آپ کا شرک کہنا ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ شرک اس فعل کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہو، اور دوسرے کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ جیسے نماز اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اب آپ کسی کے لیے بھی پڑھے شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں نہیں؟ حتیٰ کہ اگر آپ کعبے کے لیے بھی پڑھیں گے تو بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ کعبہ بھی غیر اللہ ہے، وہ اللہ۔ اور ایک مسئلہ بتا دوں، نبی کی یہ جو اہل بیت ہے نا، جن کے نام میں نے لیے ہیں، یہ کعبے سے افضل ہے، کعبۃ اللہ سے افضل ہیں یہ لوگ، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اللہ کا ہر ولی کعبے سے افضل ہے، اور ولایت ملتی نہیں جب تک کہ علی کی مہر نہیں لگتی، ولایت ملتی نہیں جب تک غوث الاعظم کی دستخط نہیں ہوتی، ولایت ملتی نہیں جب تک غریب نواز کا اشارہ نہیں ہوتا۔ تو جنہیں ولایت ملے دستخطوں کے صدقے میں وہ کعبے سے افضل ہو جائیں، تو جو دستخط کرنے والے ان کے مرتبے کیا ہیں؟ تو ان کے مرتبے تو یہ ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں ایک دور وہ تھا جب میں کعبے کا طواف شوق سے کرتا تھا، اب تو کعبہ آ کر میرا طواف کرتا ہے۔ امام فرماتے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ جب غوث پاک کی شان یہ تو امام جعفر صادق کی شان کیا ہوگی؟ امام جعفر صادق تو دادا ہیں، اور غوث پاک ان کے دادا پر ناز کرتے ہیں کہ میرا دادا امام جعفر صادق تھا، میرے جد کریم امام حسین تھے، کہتے ہیں انا الحسنی والمخدع مقامی، کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں، کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا لگا رکھا کیال اور فلاں کیال، غوث پاک سے پوچھو وہ کیوں کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتے میں نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی؟ یہ کیوں کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں؟ اس لیے کہ حسن کا بیٹا ہونا یہی بہت بڑی فضیلت ہے، اور غوث پاک جیسا اس پہ ناز کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے، غرور نہیں کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے۔ انا الحسنی والمخدع مقامی وآلامی علی راس الجبالی، کہتے میں امام حسن کا بیٹا ہوں اس لیے میرے پرچم پہاڑوں پر لہرا رہے ہیں، سرکار غوث الاعظم دست۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا امام جعفر صادق ہمارے بزرگوں کی شرک اللہ کے لیے کوئی فعل خاص ہو، اس کو کسی بندے کے لیے کرنا یہ شرک، ٹھیک ہے۔ اگر کنڈے کی نیاز اللہ کے نام پہ ہوتی ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ کسی اور کا معاذ اللہ باطل معبود ہوگا جو مر گیا اور جس کے نام پہ فاتحہ ہوتی ہو، ہمارے اللہ کے نام پہ فاتحہ نہیں ہوتی۔ ہمارا اللہ تو حی و قیوم ہے، وہ خود زندہ ہے، سب کو زندگی دیتا ہے۔ تو شرک اس وقت ہوتا جب معاذ اللہ خدا کی موت ہوتی، اس کا عرس ہوتا اور اس کے نام کی نیاز ہوتی، فاتحہ ہوتی، اب اس کا نام چھوڑ کر کے لوگ امام جعفر صادق کے نام کی کریں تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ تو حی و قیوم ہے، اس کے لیے عبادتیں ہوتی ہیں، معاذ اللہ اس کے ایصال ثواب کی محفلیں نہیں ہوتی۔ تو یہ ایصال ثواب ہی بتا رہا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، شرک کا توڑ ہے۔ شرک کہنا یہ بہت بڑی بددیانتی اور زیادتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا امام جعفر صادق علی جدی علیہ السلام کی نیاز کی برکتیں میں آپ کو کیا بتاؤں، جو کرتے ہیں انہیں پتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، یہ بڑے بڑے محدثین جن کے نام کی فاتحہ کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیف و سرور محسوس کرتے ہیں، جن کے نام کی نیاز دلواتے تھے۔ لیکن ہاں یہ بات ہے کہ 15 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہے یا ان کی شہادت ہے، اس دن کرائیں تو بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی 22ویں کو ہی کراتا ہے تو فاتحہ دینے کے لیے کوئی دن فکس نہیں ہے، جب چاہیں کرا لیں۔ لیکن اگر آپ دن بھی فکس کریں تو کوئی بھی غلط بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دن آپ نے فکس کیا، خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم نے خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے، ہم مجرم ہیں نا، آپ نے بھی تو خاص کیا، اسی جرم میں تو آپ بھی ہیں۔ ہم نے پکانے کے لیے خاص کر لیا، تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا۔
مہمان آتے تو تم بھی پوریاں پکاتے ہو لیکن 22 کے دن نہیں پکاتے ہو. اس کا مطلب ہم نے پکانے کے لیے خاص کیا ہے, تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا ہے. تو خاص تو دونوں نے کیا ہے. اب آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ خاص نہیں کرنا چاہیے؟ خاص تو آپ بھی کر چکے ہو. بولتے ہو لیکن سمجھتے نہیں, بول رہے ہو لیکن سمجھتے نہیں. اب دن خاص کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اے محبوب اللہ کے بندوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. ہر دن تو اللہ کا ہے, پیر بھی اللہ کا, منگل بھی اللہ کا, جمعہ بھی اللہ کا. پھر اللہ کہتا ہے اللہ کے دن اللہ کے بندوں کو یاد دلاؤ. تو مفسرین فرماتے ہیں جس دن اللہ والا پیدا ہو یا اس کے ساتھ کوئی خاص واقعہ ہو یا اس کا وصال ہو, وہ دن کو خاص اللہ نے اپنا دن کہا ہے. اور اس دن خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور دن خاص کرنے کا جہاں تک کے معاملہ ہے, اگر آپ مدرسے کا جلسہ کرتے ہو تو بھی دن خاص ہوتا ہے. آپ پہلے اعلان کرتے ہو نا فلاں دن فلاں مدرسے کی ختم بخاری شریف ہے, یہی ہے. اچھا ایک بات میں پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, برا نہیں مانیں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بات آ جائے. ہم جو ہے 22ویں کی نیاز کریں تو یہ بدعت, اس پہ کتنے قلم چلتے ہیں. رسول اللہ نے کیا, رسول اللہ نے حکم دیا, اس نے کیا, اس نے کیا, کتنی باتیں منطق لاتے ہو. ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, یہ ختم بخاری کیا کبھی رسول اللہ نے کیا؟ حضور کے کسی صحابی نے کیا؟ وہ فضول خرچی نہیں ہے, اس کے لیے کتنے خرچے ہوتے ہیں. یہاں سے مولوی آ رہے, وہاں سے آ رہے, وہاں سے آ رہے, اور بات کیا ہے, آگے کے 10-15 صفحات پڑھا دیے, اخیر کے 10-15 صفحات پڑھا دیے, ہو گئی ختم بخاری. ختم بخاری میں بھی چیٹنگ کرتے ہو, اور اس کے بعد جو کہتے ہو کہ ختم بخاری ختم بخاری. ارے سنو, ختم بخاری شریف کرنے والوں, جہاں ختم بخاری رسول اللہ, جہاں فاتحہ جو امام جعفر صادق کی رسول اللہ نے نہیں کیا ہے, تو ختم بخاری بھی حضور نے نہیں کیا ہے. تو پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ایسا اور ویسا؟ اور پھر تمہیں سوچنا چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے کیا. ارے وہ امام جعفر صادق حضور کے وصال کے 70 سال کے بعد پیدا ہوئے, تب حضور ان کے نام سے فاتحہ کریں گے. البتہ ایصال ثواب کا ثبوت جو ہے وہ حدیث میں دے دیا گیا ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے کہنے میں نہ آئیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہم سنی ہے اور ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں, اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 22 رجب کو جب آپ فاتحہ دلائے, امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی اس میں شامل کر لے, کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال 22 رجب کو ہوا ہے. تو یہ فرق سب سے بڑا فرق ہے. رافضی امیر معاویہ کو کافر کہتے, گالی دیتے, اور ہم سنی امام جعفر صادق کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے نام کی فاتحہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ وہ ہیں, آپ یاد رکھیں, ہم اہل بیت کا بہت احترام کرتے ہیں, لیکن احترام کا مطلب معاذ اللہ کبھی یہ نہ لینا کہ تم صحابہ کو گالیاں دینے لگو. امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو نصیحت فرمائی کہ اے لوگو, وہ پلیت تو نہیں تھا نصیحت کے وقت, وہ وہاں تھا بھی نہیں. یزید کو نصیحت نہیں کی, گھر والوں کو کی. تو آپ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے. دیکھو یہ حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول, کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے. لوگوں نے کہا کیا؟ کہا حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ میرے سامنے ناخن تراشے تھے, تو میں نے وہ حضور کے ناخن لے لیے تھے, اور حضور کے موئے مبارک میں نے لے لیے تھے. تو جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ ناخن, یہ موئے مبارک شریف میری زبان اٹھانا اور زبان کے نیچے رکھ دینا. قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا معاویہ کیا لایا ہے, عرض کر دوں گا تیرے حبیب کے ناخن کے تراشے لایا, وہی میرے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا. اور حضرت امیر معاویہ سے یہ ثبوت بھی مل گیا کہ قبر کے اندر تبرکات رکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. بات یاد آتی, بس اختتام پہ عرض کروں, اللہ نے میرے امام جعفر صادق کو کیا شان عطا کی ہے. ایک شخص حج کو جاتا ہے اور جاتے جاتے کہتا ہے امام, بس اختتام اسی پر, امام جعفر صادق کون ہے ذرا یاد کر لو اسے, ذہن میں بٹھا لو اسے, چھوڑنا نہیں دامن. سنیو اپنا مقدر کتنا عظیم ہے, کتنا عظیم ہے. ہم جیسے گنہگار ہوں گے اور شفاعت کرنے کے لیے ہزاروں کھڑے ہوں گے. فرشتہ کہے گا وہ دیکھ جس کی نیاز کرتا تھا وہ جعفر صادق کھڑا ہے.
وہ دیکھ اس کا بابا امام باقر کھڑا ہے، وہ دیکھ امام حسن کھڑے ہیں، وہ دیکھ امام حسین کھڑے ہیں، وہ دیکھ غوث الاعظم کھڑے ہیں، وہ دیکھ غریب نواز کھڑے ہیں۔ یارو ایک آسی ہوگا، دامن کتنے ہوں گے، کدھر جائیں ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، لوگ تلاش کر رہے ہوں گے کہ کہاں دامن میں چھپے، اور اپنے لیے اتنے دامن اللہ نے عطا فرما دیے کہ اتنے دامن ہوں گے اور آسی اتنے ہوں گے، خدا کی قسم تو سب اپنا ہی اپنا ہوگا۔ اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، ہم غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ بھائیو، آپ کسی کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس آنے والے کو کیا ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا، لیکن محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جیسے تم کنڈے کی نیاز کرتے ہو نا، امام جعفر صادق کو بظاہر وہ پوریا نہیں پہنچتی، لیکن یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمارے ظاہری زمانے میں ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے، مہمان بناتے، بہت کچھ کرتے، لیکن ہے کیا امام جعفر صادق؟ ایک شخص حج کو جا رہا ہے، حج کو جاتے ہوئے 40,000 روپے کا امام، یہ میں آپ کے پاس رکھ کے جاتا ہوں، واپس آ کے لے لوں گا، یا آپ ایک کام کریں، اس 40,000 روپے میں آپ مدینہ منورہ میں کوئی اچھا سا مکان میرے لیے خرید دیں۔ توجہ فرمائیں، میرے نبی کے لاڈلوں کی شان کیا ہے، شان والوں کی شان کیا ہے، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہ 40,000 میں میرے لیے کوئی اچھا سا مکان خرید دیں۔ امام جعفر صادق نے لیا، وہ چلا گیا حج کو، انہوں نے وہ سارے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دی، سب تقسیم کر دی، اس لیے کہ ہماری دولت ہماری نہیں ہے، یہ سب حضور کی ہے، اور حضور کی ہے تو حضور کی آل اس میں جتنا چاہے تصرف کرے، کون انہیں روکنے والا ہے؟ مالک کی اولاد بھی مالک ہوتی، آقا کی اولاد بھی آقا ہوتی، سب خرچہ کر ڈالا۔ وہ آیا، حضور خرید دیا مکان، کہاں بالکل خریدا، لیکن مدینے میں نہیں، جنت میں خریدا ہے۔ اور کہاں خریدا ہے تجھے معلوم ہے؟ جس کی ایک دیوار کا کونا حضور کے گھر سے ملتا ہے، مدینے جو ہے وہ جنت کے اندر، مدینہ منورہ میں نہیں، جنت میں تیرا مکان میں نے وہاں خریدا، جس کا ایک کونا حضور کے مکان سے، جس مکان میں محل میں حضور رہیں گے جنت میں، تیرے مکان کا ایک کونا ان کے مکان سے ملتا ہے، دوسرا کونا مولا علی کے مکان سے ملتا ہے، تیسرا کونا امام حسن کے مکان سے ملتا ہے، اور چوتھا کونا امام حسین کے محل سے ملتا ہے۔ اس نے کہا امام آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، ساری چیز تو ماننے کی ہے۔ وہ کہتا آپ نے کھا لیا اور آپ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ جنت میں خرید دیا، میرے پیسے لاؤ، کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ملتا انہی کو ہے جو مان لیتے ہیں، نہ ماننے والا تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو تو وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ ماننے والے بنو، ماننے والے بنو۔ کہ امام آپ نے کہا میں نے مان لیا، امام کا دریائے کرم جوش میں آیا، قلم اٹھایا، کاغذ پہ لکھ دیا، میں نے فلاں بن فلاں کو جنت میں محل بیچ دیا ہے، جس کے گھر کا ایک کونا حضور کے محل سے، دوسرا کونا مولا علی کے محل سے، تیسرا کونا امام حسن کے محل سے، چوتھا کونا امام حسین کے محل سے ملتا ہے۔ وہ کاغذ لکھ کر کے دے دیا، وہ سینے سے لگا کے لے گیا، اور اس کے بعد اپنی بیٹوں سے کہا دیکھا میرے امام نے 40,000 میں صرف جنت میں وہ محل خریدا ہے کہ جس کے کونے حضور مولا علی امام حسن امام حسین کے کونے سے ملتے ہیں۔ بیٹوں نے لے تو لیا، لیکن بیٹے بیٹے ہوتے ہیں، کچھ کہا نہیں، لیکن ایک رنگ آتا تھا اور دوسرا رنگ جاتا تھا۔ 40,000 اس زمانے میں 40,000 چلے گئے۔ اس نے کہا جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن میں رکھ دینا، یہ میرا محل خرید دیا ہے میرے امام نے، رکھ دیا لوگوں نے، جب انتقال ہوا تو رکھ دیا۔ تو چونکہ انہیں شک تھا، شک کسے تھا؟ باپ کو نہیں تھا، جو یقین والا تھا وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن جو اہل شک ہے ان کو یہ جلوہ دکھایا گیا کہ کفن میں بیٹوں نے باپ کی وہ چٹھی رکھ دی،
لیکن جب دوسری صبح کے بعد قبر پر پہنچے تو وہی رکا قبر کے اوپر رکھا تھا. ایک طرف امام جعفر صادق کے قلم سے لکھا تھا میں نے 40,000 میں اس کو جنت کا محل دے دیا. اس کی پشت پر خدائی تحریر تھی ہم نے جعفر صادق کے سودے کو قبول کر لیا اور اس کو عطا کر دیا. ارے جو جنت میں محل دلوانا ہے وہ امام جعفر صادق ہے. کتنا سستا سودا ہے, کتنا سستا سودا کہ محبت کرو جنت خرید لو, محبت کرو آخرت کا آرام خرید لو, محبت کرو دنیا کی راحت خرید لو. ارے جو آقاؤں کی اتنی چلتی ہے کہ خدا سے جنت خرید کر دنیا میں اسٹیمپ دیتے ہیں, وہ کاغذ کیا ہے خدا سے خرید کے دیتے ہیں. کسی میں اتنی ہمت, تو جن کی اتنی اللہ کے یہاں چلتی ہے ان کا دامن نہ پکڑے تو پھر کس کا دامن پکڑے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ اب آپ اس کے لیے قرضہ لیں اور پوریاں ہی پکائیں. آپ ایک گلاس پانی پر بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں, آپ ایک مٹھی شکر پر بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں, اور آپ جتنا ادب کر سکتے ہیں کریں. کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے یہ جو ہاتھ مخصوص مقام پہ دھلتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس سے متفق نہیں, میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے. اور یہ صرف امام جعفر صادق کی نیاز پر ہی نہیں, یہ غوث پاک کی نیاز پہ بھی ہونا چاہیے, یہ غریب نواز کی نیاز پہ بھی ہونا چاہیے, یہ ہر ولی کی نیاز پہ ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ اہل بیت میں جو اولیاء ہیں ان کی نیاز پر خاص طور پہ ہونا چاہیے. گٹروں میں ہاتھ نہیں دھلے جائیں, اس لیے کہ یہ نیاز ہم نے وہاں دیکھی. بس وہ آخری بات کرنے چلا تھا لیکن بات عرض کر دوں کیونکہ آج اس پر بھی کچھ سنی گفتگو کرتے ہیں. ارے کیا ضرورت ہے اتنا اہتمام کرنے کی؟ نادانی اہتمام بھی ادب کی علامت ہے, یہ اہتمام بھی ادب کی علامت ہے. کیا تمہیں نہیں پتا ایک بزرگ سے پوچھا گیا لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو جوتے اتار دیتے, سواری پر نہیں بیٹھتے, پیدل چلتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا وہ کس نیت سے کرتے؟ کہا ادب کی وجہ سے. کہا ادب کا تو حکم ہی دیا گیا ہے, اللہ نے ادب کا حکم دیا, بس ادب کرو. اب کس طرح کرو یہ تمہارے ایمان کو چھوڑ دیا. تم جتنے ایمان والے ہوں گے اس شان سے ادب کرو گے. تو اہتمام تو بالکل ہونا چاہیے, بالکل کریں اہتمام تاکہ تمہارے بچوں کے دل میں اس ادب کے جو ہے وہ جوہر موجود ہوں. بس جاتے جاتے آخری بات کر رہا تھا, آخری بات اور سن لیں. ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کی نام کی فاتحہ ہوئی سیدی اعلیٰ حضرت کی خانقاہ. امام احمد رضا اس عالم دین, اس اللہ کے ولی کا نام ہے جس کو ہم نے پوری زندگی میں کوئی کام بغیر دلیل کے کرتے نہیں دیکھا. فاتحہ ہوئی کس کی؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر کی. اعلیٰ حضرت کے یہاں بڑے عجیب معاملات تھے. جب فاتحہ ہوتی کوئی چیز تقسیم ہوتی اور اس کے اندر سادات ہوتے تو سادات کو ڈبل دیا جاتا اور غیر سادات کو ایک دیا جاتا. شیرنی میں بھی یہ اہتمام رکھا جاتا, سادات ہو تو ڈبل, عوام ہو تو ایک اور حصہ. اور شیرنی تقسیم کے لیے اکثر سادات کا انتخاب کیا جاتا, آپ دیں. فاتحہ ہوئی اس وقت ایک سید زادہ جسے دنیا حضور محدث اعظم کے نام سے جانتی, ان کے ہاتھ میں دے دی گئے, آپ تقسیم کریں. وہ تقسیم کر رہے تھے, قاسم نعمت کا بیٹا تقسیم کر رہا ہے. تقسیم کرنے کا ان کسی اور کسے, قاسم نعمت کا بیٹا تقسیم کر رہا ہے. لیکن تقسیم کرتے کرتے لینے والے سے کوئی بے احتیاطی ہوئی اور ایک ذرہ برابر کوئی چیز جو نیاز شریف جس پہ غوث پاک کی فاتحہ ہوئی تھی وہ زمین پہ گر گئی. اعلیٰ حضرت سرکار چارپائی پر یا کسی پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کر کھڑے ہوئے. کون کھڑے ہوا ہے؟ وقت کا مجدد جو اتنا سخت ہے شریعت کے معاملے میں کہ اپنے بیگانے کسی کی رعایت نہیں کرتا, بغیر دلیل کے کوئی کام نہیں کرتا, کسی کی تائید نہیں کرتا. اٹھ کر کھڑے ہوئے, بے وقت بے موقع اٹھ کے کھڑے ہونا لوگوں کے لیے تعجب خیز تھا. اٹھ کر کھڑے ہوئے, پوری محفل کھڑی ہو گئی. ابھی پوری شیرنی تقسیم نہیں ہوئی اور اصول یہ تھا کہ شیرنی تقسیم ہونے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے. آج شیرنی تقسیم ابھی مکمل ختم نہیں ہوئی, اٹھ کر کھڑے ہو گئے. وہ کھڑے ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے. آپ اپنی جگہ سے چلے, ایک مقام پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. جانتے ہیں, سمجھ گئے آپ میرا اشارہ؟ گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے بیٹھ گئے, دونوں ہاتھ
یوں رکھے، دونوں ہاتھ زمین پہ یوں رکھے. لوگ حیران ہیں، کچھ دکھتا نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے. اعلیٰ حضرت کو جو ان کے زمانے سے کے لوگوں سے جس چیز نے ممتاز کیا ہے ان کی یہی ادائیں ہیں. ورنہ نماز پڑھنے والے تو بہت تھے، کتابیں لکھنے والے بھی کم نہیں تھے، نعتیں لکھنے والے بھی کم نہیں تھے، لیکن وہ جو لکھتے تھے زندگی اس کی گواہی دیتی تھی. گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہیں، ہاتھ زمین پہ ٹیکے ہیں، اور یوں سر جھکایا ہے وقت کے اس مجدد نے. تو تب لوگوں کی نظر پڑی کہ ایک ذرہ برابر شیرنی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہے، اسے زبان کی نوک پہ اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد پھر اپنی جگہ بیٹھے. لوگوں نے کہا یہ کام تو کسی کو سے بھی کروایا جا سکتا تھا، یا ہاتھ سے بھی اٹھایا جا سکتا تھا. میرے امام نے کہا یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن نیاز جو میرے پیر غوث الاعظم کی تھی، اس لیے عقیدت کو گوارا نہیں تھا کہ یہ کسی اور کو کیا جائے، اس لیے ہم نے کر کے دکھایا ہے. اب آپ بتائیں جب غوث پاک کے نیاز کی ہمارا مجدد اتنی تعظیم کرتا ہے تو امام جعفر صادق کے نیاز کی تعظیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس کا ادب اور احترام. اب یہی نہیں کہ صرف پوریاں ہو تو ہو، جلیبی ہو تو بھی ہو، لڈو ہو تو جو بھی ہو، پانی ہو تو بھی ہو. اس لیے کہ ہماری جماعت کے ایک عالم دین اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، مولانا منصور علی خان صاحب مدذ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا بغیر فاتحہ کے اگر حلوہ کھائیں اسے حلوہ کہتے ہیں، اور غوث پاک کے نام کی فاتحہ کا حلوہ کھائے تو اسے توشہ کہتے ہیں. بس فاتحہ ہو گئی بدل گئی. تو ایٹم نہ دیکھا کرو، نام دیکھا کرو. ارے جن کے ناموں کی برکتوں سے جو ہے زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، تو 22 تاریخ آ رہی ہے، آپ اس میں فاتحہ کا اہتمام کریں. میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ فاتحہ دلاؤ تو لوگ کہتے ہیں بھئی آخر اس فاتحہ میں راز کیا ہے کہ اتنا زور دے رہے ہیں آپ کہ فاتحہ دلاؤ فاتحہ دلاؤ، کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے؟ نہیں، فرض واجب نہیں ہے. میں اپنی قوم کو راحت میں دیکھنا چاہتا ہوں، سکون میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور قوم کو سکون اس وقت ملتا ہے جب بلائیں بھاگتی ہے. اور بلائیں کب بھاگتی ہے؟ جب نبی کی آل کے نام پڑے جاتے ہیں تب بلائیں بھاگتی ہے. تو ہم بلاؤں کو بھگانا چاہتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں مصیبتیں آتی ہو، تکلیف آتی ہو، بس وہ اپنے دروازے پہ لکھ دے لے خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، اس کے گھر میں کبھی بلا نہیں آئے گی. کیا ہے؟ اور یہ کہاں سے لائے آپ؟ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے ابا کے پاس لوگ تعویذ لینے آتے، جن بھگانے کا، بھوت بھگانے کا، بے برکتی دور کرنے کا. میرے ابا کوئی تعویذ نہیں لکھتے تھے. کون کہتا ہے؟ شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ جسے دنیا مجدد کہتی ہے، مجدد کا بیٹا، مجدد کا باپ، خود مجدد. میں اختلافی روایت کی طرف نہیں جاتا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے باپ کے پاس لوگ تعویذ لینے آتے، میرے ابا کوئی تعویذ نہیں لکھتے تھے، یہ لکھ کر دے دیتے تھے لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. ساری مصیبتیں دور ہو جاتی تھی. اور کہتے ہیں کہ ہمارا معمول ہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ہمارا معمول ہے، ہمارے گھر والوں کا معمول ہے کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو عراق کی طرف چلتے، نجف اشرف کی طرف، اور کہتے ہیں ناد علی مظہر عجائب تجد اولنک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ ولایتک یا علی یا علی یا علی. ہم یہ 7 مرتبہ پڑھتے ہیں. اللہ نے جسمانی بیماری سے بھی محفوظ رکھا ہے، روحانی بیماری سے محفوظ رکھا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے. یہ ان کے ناموں کی برکت ہے. وہ نام پڑھو مصیبتیں دور ہو جائے گی. کہاں جا رہے ہو پریشانی میں؟ بزرگ فرماتے وہی بزرگ فرماتے ہیں کہ جو صرف اپنے دروازے پہ یہ لکھ دے لی خمسۃ اور نیچے لکھ دے یہ گھر غوث الاعظم کا ہے، کبھی جنات آپ کو نہیں ستائے گا. جن کے ناموں کی برکت ہے. اب اس کو آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی اعلیٰ حضرت ہے. کہتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. غوث پاک کا نام دیکھ کر شیطان الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے، وہ الٹے پاؤں بھاگتا ہے. یارو جب تغرا دیکھ کر کے بھاگتا ہے تو جو رنگ میں رنگ جائے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے گھر ہر وقت فاتحہ اور نیاز ہوتی ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اہتمام کیجئے، بہت شان سے کیجئے، جتنا ادب کر سکتے کریں. دیکھ کر لگے کہ کسی مؤدب کے گھر نیاز. اور جب ادب پسند آتا ہے نا تو پھر آمد بھی ہوتی ہے، پھر آمد بھی ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں، ارے جب جنت دنیا میں رہ کے خرید سکتے ہیں تو کیا اپنی قبروں سے ہمارے گھروں تک نہیں آ سکتے؟
اس لیے جتنا اہتمام کرو گے، کہتے ہو نا میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، کبھی آپ بچھا کے تو دیکھو، پھر دیکھو وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو ادب کا اہتمام کرو۔ ہم نے دیکھا ایک محفل میں ہم شریک ہوئے، مدینہ منورہ کی ایک محفل میں شریک، رشک آیا کہ حضور کی میلاد کی محفل جو سجائی، آپ یقین جانیں اتنے ادب کے ساتھ اس گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے بلا مبالغہ کہ آپ اپنی سانسوں کی آواز سن سکتے تھے، اس ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت کا معمول بھی یہ تھا، جب غوث پاک کی یا رسول پاک کی محفل سجتی تو دو زانوں ہو کر کے بیٹھ جاتے اور کبھی حرکت بھی نہ کرتے۔ یہ ادب والوں کو یہ مرتبے ملتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا، ان کا سوا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ان سے سوا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اہتمام اللہ تعالیٰ میں کرنے کی توفیق دے۔ جو کریں گے وہ پائیں گے، جو نہ کریں گے ان کا انجام وہ خود۔ ہم اسے فرض و واجب نہیں کہتے، یہ نفل ہے، مستحب ہے، لیکن اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔